بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف، آج کا ہمارا سبق ہے، اس کا عنوان ہے مشتق کی تقسیم۔ فعل مشتق اور اسم مشتق کی 4 قسمیں ہیں۔ ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید فی، نمبر 3 رباعی مجرد، اور نمبر 4 رباعی مزید فی۔ ثلاثی مجرد مشتق اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ 3 ہوں، یعنی ماضی کے صیغے میں جس کے حروف اصلی 3 ہوں اس کو ثلاثی مجرد مشتق کہتے ہیں، جو مصدر سے بنتا ہے، اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے ناصرہ بر وزن فعل۔ تو ناصرہ ماضی ہے، اس کے 3 حرف ہیں اور تینوں ہی حروف یہ اصلیہ ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد مشتق۔ تو یہ ہے پہلی قسم فعل مشتق کی۔ نمبر 2 ثلاثی مزید فی مشتق اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، مجرد میں کوئی حرف زائد نہ ہو اور مزید فی میں کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اکرم بر وزن افعل۔ تو یہاں کاف را میم یہ اصلیاں ہیں اور یہاں حمزہ یوں سمجھ لیں کہ زائد ہے، تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی مشتق۔ اسی طرح اس اسم کو بھی ثلاثی مزید فی کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور زوائد اشتقاق کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے مستعفر بر وزن مستفعل۔ اب یہ اسم فاعل ہے تو اس میں دیکھیں کہ اس میں 3 حرفوں کے علاوہ یعنی فاعل لام کے علاوہ باقی جو ہیں وہ حروف جو ہیں وہ زائد ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی مشتق، لیکن یہ اسم والا ہے۔ تیسری قسم رباعی مجرد مشتق اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ 4 ہوں، رباعی ہے تو 4 ہونے چاہیے اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے دحرج بر وزن فعلل۔ اسی طرح اس اسم کو بھی رباعی مجرد کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور زوائد اشتقاق کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے مدحرج بر وزن مفعلل۔ تو اسم فاعل کی یہ مثال ہے، تو اس میں دیکھیں کوئی حرف بھی زائد نہیں ہے، مدحرج مفعلل۔ جی اس کے بعد دیکھیں رباعی مزید فی مشتق اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرج بر وزن تفعلل۔ اس کے بعد اسی طرح اس اسم کو بھی رباعی مزید فی کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور زوائد اشتقاق کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے متدحرج بر وزن متفعلل۔ تو یہاں تا جو ہے یہ زائد ہے۔ فائدہ، فعل اور اسم مشتق کی طرح مصدر کی بھی یہی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ آگے ہم انشاءاللہ صرف افعال اور اسماء مشتقہ کو پڑھیں گے، یعنی انہی کا بیان آئے گا۔ تو امید ہے کہ مشتق کی تقسیم کے حوالے سے یعنی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔